عاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ حمد و ثنا کے بعد میرے نہایتی واجب القدر سامعین ذی وقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمامی حضرات کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہر آنے والا شخص ہمارے لیے باعث تکریم، باعث فخر ہے، اور محبوب اور محب کا ذکر ہونے والا ہے تو یہاں پر آتے بھی وہی ہیں جن کے دلوں میں رب کوئی بات ڈال دے کہ تم لوگوں نے میرے محبوب کی بات آ کر سننی ہے، تو وہی لوگ آتے ہیں۔ ورنہ آپ دیکھیں آج کی رات تو بڑی بابرکت رات ہے، بڑی بابرکت رات ہے، اور آپ یقین جانیے میں آپ کو یہ چھوٹا سا مشورہ دوں گا، جو مجھ سے بڑے ہیں، چھوٹا بھائی ہونے کے ناطے، اور جو بزرگ ہیں بیٹا ہونے کے ناطے۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہو رہی تھی نا، تو جہاں دن اور رات مل رہے تھے نا، دونوں دن اور رات، کیونکہ رات کی خواہش تھی کہ حضور میرے دامن میں آئے، تو سینہ تان کر میں دن سے کہوں میرے دامن میں تو رب کے پیارے محبوب آئیں گے، بتا تیرے دامن میں کیا ہے۔ اب دن کی خواہش یہ تھی کہ حضور میرے دامن میں آئے، تاکہ رات کو میں سینہ تان کر کہوں کہ حضور تو میرے دامن میں آئے، تیرے دامن میں کیا ہے۔ اب رب نے، حضور تو رحمت للعالمین ہے نا، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے حضور۔ اب رب نے فرمایا کہ رات میں بھیجوں دن محروم ہو جائے گا، پھر لوگ کہیں گے کہ حضور رحمت نہیں تھے۔ اگر دن میں بھیجوں رات محروم ہو جائے گی، پھر لوگ کہیں گے کہ حضور رحمت نہیں تھے۔ تو ذرا شان دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ آپ کی زبانوں کو سلامت رکھے، آپ میرے مزاج سے واقف ہیں۔ صلی اللہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھیے، رات اور دن جہاں مل رہے تھے وہاں آمنہ کے لال کی ولادت ہو رہی تھی، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آپ رکھنے کہیں آپ بعد میں کہیں کہ امام صاحب نے اپنے جیب میں ڈال لیے، پھر بعد میں پتہ بھی نہیں چلے گا نا۔ تو دن اور رات مل رہے تھے جہاں، وہاں آمنہ کے لال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہو رہی تھی۔ تو بھائی دن اور رات جب محروم نہیں رہے، ہم تو حضور کے امتی ہیں، ہم کیسے محروم رہ جائیں گے؟ یقیناً آپ آئے ہیں، میں اور آپ کبھی بھی محروم نہیں رہیں گے۔ اور دیکھیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے نا، پھر جھوم جھوم کے پڑھا کریں، پھر یہ نہ دیکھا کریں ساتھ کیا۔ یہ نا مولانا نعیم الدین مراد آبادی نے یہ بات لکھی، آپ نے فرمایا مجذوب جو ہوتا ہے نا، وہ اپنی عقل کھو بیٹھتا ہے، دنیا والوں سے نا جدا ہو جاتا ہے، بس اس کی زبان پہ یا اللہ کا نام ہوتا ہے یا اللہ کے پیارے محبوب کا نام ہوتا ہے۔ مجذوب کو پھر دنیا والوں کی فکر نہیں ہوتی، لوگ اس کو پاگل دیں، جو کچھ کہیں، وہ جو مجذوب ہوتا ہے نا وہ مسکراتا رہتا ہے، کیونکہ وہ دنیا والوں سے کٹ چکا ہوتا ہے۔ لیکن علامہ نعیم الدین مراد آبادی نے یہ بات لکھی کہ اگر مجذوب مجمع میں بیٹھا ہو نا، اس کو ہوش نہیں ہوتا، لیکن اس کے پیچھے بیٹھنے والا شخص اللہ کے محبوب کا نام لینا، تو وہ اس شخص کو پیٹھ نہیں کرتا، منہ کر کر اس کی طرف کرتا ہے، اور دل کھول کر بآواز بلند اونچی آواز سے کہتا ہے صلی اللہ
علیہ وسلم، بھائی وہ تو اپنا ہوش کھو بیٹا ہے، ہم تو ہوش والے ہیں۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے پھر محبتوں کا اظہار فرمایا کر۔ حضرت جبریل امین نوریوں کے سردار ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، عرض گزار ہوئے حضور جب بارش رب برساتا ہے نا تو میں بارش کے قطروں کو بھی گن سکتا ہوں، اور حضور جتنے بھی کائنات میں درخت لگے ہیں نا ہر درخت کے پتے پتے کو بھی گن سکتا ہوں۔ حضور یہ تو بات ہے نا اس کائنات میں جتنی مٹی ہے ان کے ایک ایک ذرے کو بھی حضور اللہ نے مجھے طاقت دی ہے میں گن سکتا ہوں۔ پر حضور جب آپ کا امتی محبت سے آپ پہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہے نا، آپ کا رب اس امتی پر اتنی رحمتیں نازل فرماتا ہے میں جبریل وہ رحمتیں گن نہیں سکتا۔ تو پھر محبتوں کا اظہار فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو کافر تھے نا ابو جہل، ایک دن نا اپنے لوگوں سے کہنے لگا یار بڑی عجیب بات ہے، ہم حضور کو محمد بھی کہتے ہیں صلی اللہ ہم حضور کو محمد بھی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ہم حضور کی برائیاں بھی کرتے ہیں۔ اب یہ جو لفظ محمد ہے نا اس کا معنی کیا ہے؟ الذی یحمد حمدا بعد حمد، جس کی بار بار تعریف کی جائے، جس کی بار بار۔ انڈیا میں بیٹھنے والی وہ جو گستاخہ تھی اس نے گستاخی کی نا، اس نے حضور کا نام لیا تو ساتھ میں وہ گستاخی تو اس نے کی نا، لیکن کافر ہو کر وہ بھی حضور کی شان بیان کر رہی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ حضور کا جیسے ہی اس نے نام لیا نا تو حضور کی وہ تعریف کر رہی تھی۔ کیوں؟ لفظ محمد کا معنی یہ ہے جس کی بار بار تعریف کی جائے۔ تو ابو جہل عربی تھا، یہ تو جانتا تھا، کہا یار ہم حضور کو محمد بھی کہتے ہیں، تعریف کر کر پھر برائیاں بھی نکالتے ہیں، یہ کیسی بات ہے؟ چلو آج ہم نا حضور کو نا آج کے بعد سے نا محمد نہیں کہیں گے، کیا کہیں گے؟ مزمم کہیں گے، جس کی مذمت کی جائے۔ تو لوگوں نے نا ابو جہل نے اس کے چاہنے والوں نے جو ہے مزمم کہنا شروع کر دیا۔ ایک صحابی کو جلال آئے اور حضور کی بارگاہ میں آئے صلی اللہ حضور آپ حکم دیں ابو جہل اور ان کے ساتھ والوں کی میں گردن اڑا دوں۔ حضور فرمانے لگے بھائی کیا ہو گیا؟ حضور وہ آپ کی نا گستاخی کرتے ہیں۔ کہا کیسے کرتے ہیں؟ حضور آپ کو مزمم کہتے ہیں، مزمم کہہ کے نا آپ کی برائیاں کرتے ہیں۔ سنیے حضور نے کیا فرمایا۔ حضور نے ارشاد فرمایا اے صحابی وہ مزمم کہتے ہوں گے، کسی اور کو کہتے ہوں گے، برا بلا کہتے ہوں گے، کسی اور کو کہتے ہوں گے، اللہ نے تو مجھے محمد بنا کر بھیجا ہے، میری تو وہ نام لے رہے، میری تو تعریفیں ہو رہی ہیں۔ تو جب بندہ یہ ہم نام آیا نا کہ محمد صلی اللہ ہم حضور کی تعریفیں کر رہے ہیں اور رب ان امتیوں پر رحمتوں کا نازل نہ فرمائے، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ حضور کی شان وراء الورا ہے، حضور کا نام تمام ناموں سے بلند ہے۔ جب امتی کے ہونٹوں پہ نام محمد آتا ہے تو رب اس امتی کا مقام بھی بڑھا دیتا ہے۔ کسی نے کہا تھا کہ ہر نبی کو فضیلت ملی، مقام ملا، مرتبہ ملا، بلندی ملی، حیثیت ملی، وقار ملا۔ سارے انبیاء کے فضائل کو، محاسن کو، محامد کو، خوبیوں کو، انعامات کو، عنایات کو، نوازشات کو جس گلدستے میں جمع کرو یارو، اس گلدستے کا نام ہے آمنہ کا لال، عبداللہ کا نور نظر، مکہ کا در یتیم، وجہ کائنات، وجہ تخلیق کائنات، شافی محشر، افضل الرسل، امام المجاہدین، امام المبلغین، وعلا آلی کمالی جمالی نوالی ثنائی شانی قرآنی، محمد منور مطہر اعلیٰ عرفہ اکمل۔ آخر میں یوں کہوں اللہ نے اپنے سارے نبیوں کی صفات کو، سارے نبیوں کی خوبیوں کو جس ایک ذات میں جمع کیا ہے اس ذات کا نام ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔
अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली। अल्लाह आपकी आवाज़ों को भी सलामत रखे, अल्लाह आपके हाथों को भी सलामत रखे। और इंशाअल्लाह जब मेरा तो ये अक़ीदा है, आप सब का अक़ीदा है, जब मैं और आप कब्र में जाएंगे, फरिश्ते आएंगे तो ये हाथ के उठेंगे, ओ यार चले जाओ, ये हाथ हुजूरी के नाम पर उठा करते थे। फिर कब्र में उजाला हो जाना है। देखिए यहाँ पर जो भी आया है ना, वो खाली हाथ नहीं जाएगा। और मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ। और जिन लोगों ने लंगर शरीफ का एहतमाम किया, वो भी बड़े मुबारकबाद के लायक। क्यों? पता है क्यों? अबू लहब है ना, अबू लहब, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई ना, तो इसकी लोंडी आई और इसकी लोंडी ने आकर कहा, ए अबू लहब, तेरे मरहूम भाई के यहाँ ना बेटे की विलादत हुई है। तो अबू लहब ने ना नबी समझ के नहीं, भतीजा समझ के ना खुश हुआ और भतीजा समझ के उंगली के इशारे से कहा, आज से तू आज़ाद है। उसे आज़ाद कर दिया, खुशी मनाई। किस तरह? ग़ुलाम को आज़ाद करने के। उलमा फरमाते हैं, ओ यारो, जब हुजूर इस दुनिया में आए तो इस बात की दलील है कि हुजूर ग़ुलामी का तसव्वुर ख़त्म करने आए थे। क्योंकि जो मुखालिफत करता था, सबसे पहले उसी ने ग़ुलाम आज़ाद किया है। लेकिन सबसे बढ़कर मुखालिफत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसी ने की, अबू लहब ने। आप कुरान उठाइए, उस वक्त तो भतीजा समझ के खुशी मनाई थी ना, लेकिन जब इसने ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान किया, लोगों मैं अल्लाह का नबी हूँ, ईमान लेकर आओ, तो इस अबू लहब ने ना मजमे के बीच में कहा था, माज़ल्लाह सुम्मा माज़ल्लाह, सब कहें माज़ल्लाह। इसने कहा था, ए मोहम्मद, आपने ये बात करने के लिए हमें जमा किया है, ए मोहम्मद आपका हार्ट टूट जाए। गुनाहगारों को रब माफ़ कर देता है, पर सुनिए अल्लाह ताला गुस्ताखों को माफ़ नहीं करता। जब इसने कहा ना, ए मोहम्मद आपका हार्ट टूट जाए, रब ने कुरान मजीद में इसके नाम की सूरत नाजिल फरमा दी, सूरतुल लहब, तब्बत यदा अबी लहब व तब। अबू लहब तू मेरे महबूब को कहता है, सुन तेरे दोनों ही टूट जाए। फिर पता है क्या हुआ? इसके जिस्म में ऐसी बीमारी लगी ना, ऐसी बीमारी लगी कि इसका गोश्त ना पिघल पिघल कर ज़मीन पर गिरता था, पिघल पिघल कर ज़मीन पर गिरता था। और इसके जिस्म से इतनी सख्त बदबू, इतनी गंदी बदबू आई कि इसके बच्चों ने उठाकर इसे एक कोठी में बंद कर दिए। ये चीखें मारता था, कहता था यार मुझे यहाँ से कोई निकालो। पर ये इसी हालत में ना इसका जिस्म पूरा गल गया और इतनी बदबू आई कि वहाँ अपनी बदबू सूंघ सूंघ के ये वहाँ पर मर गया। अच्छा जब मरा ना, तो लोगों ने इसके बच्चों को ताने दिया, तुम्हारा बाप है, मर गया, कोठी में बंद है, तुमने उसे बंद कर रखा है, ज़रा उसे दफनाओ, ज़मीन में दफना कर आओ। इसके बच्चे करीब नहीं जाते थे। इनके बच्चों ने जो है हबशी ग़ुलामों को पैसे दिए, कहा तुम इसको उठाओ और इसे ज़मीन में डालो। हबशी ग़ुलाम आए तो वो भी इसकी बदबू सूंघ कर दूर भागते थे, कहते मियाँ ये पैसे ले जा, हम नहीं करीब जा। फिर बड़ी मुश्किलों से लोगों ने रस्सियाँ बांध के इसका जो ढांचा था उसे कब ये खोदी और उसके अंदर डाली। लेकिन बुखारी शरीफ की रिवायत है, हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं, हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि मैं रात को सोया तो अबू लहब मेरी ख्वाब में है। मैंने कहा बता तो सही तेरा क्या बना? कहा कब्र की रातें बड़ी सख्त हैं, मैंने हुजूर की मुखालिफत की, मुझे बड़ी सज़ा मिलती है, बड़ा सख्त अज़ाब मिलता है। लेकिन सुनो, जिस दिन हुजूर की विलादत हुई थी, पीर का दिन था, तो उस दिन मैंने भतीजा समझ के खुशी मनाई थी और ग़ुलाम आज़ाद किया था। पीर के दिन ना मेरी उंगली से दूध निकलता है, वो जब मैं दूध पीता हूँ ना तो अल्लाह ताला
اس دن کی برکت سے، کیونکہ میں نے بھتیجا سمجھ کے خوشی منائی تھی تو دودھ نکلتا تھا، میں پیتا تھا، عذاب میں کمی آ جایا کرتی تھی۔ تو محدثین فرماتے ہیں کہ ابو لہب کافر، اور اس نے بھتیجا سمجھ کے خوشی منائی۔ اور جامع مسجد بنیادی میں بیٹھنے والوں، خوشیاں مناؤ، میں اور آپ تو حضور کے امتی ہیں اور نبی سمجھ کے خوشیاں منا رہے ہیں۔ ابو مرحبا 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 یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ۔ تو علماء محدثین فرماتے ہیں کہ ابو لہب نے بھتیجا سمجھ کے خوشی منائی تو اس کے عذاب میں بھی کمی آئی۔ جن احباب نے لنگر میں حصہ ڈالا، جو لوگ اس محفل میں آ کر بیٹھے، میں بھی بڑا خوش نصیب ہوں، اللہ نے مجھے یہ توفیق بخشی کہ میں مصلی پہ آ کے حضور کی شان بیان کر رہا ہوں۔ تو یارو مجھے بتاؤ نا، جب ہمارے جسموں سے جان نکلے گی، رب اپنے محبوب کے غلاموں میں نور نہیں پھیلائے گا؟ رب اپنے محبوب کے قبروں کو نہیں چمکائے گا؟ یقیناً چمکائے گا۔ اور ہمیں نا فاضل بریلوی یہ عقیدہ دے کر گئے ہیں، اور انشاءاللہ قبر میں جب آئیں گے حضور تو ہم کھڑے ہو کر پیچھے پیچھے ہاتھ باندھ کر کہیں گے، مصطفیٰ جان رحمت پہ، مصطفیٰ جان رحمت پہ، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ بس یہ بات یاد رکھیے گا۔ دیکھیے مجھے اور بھی بیان کرنا آتا ہے، میں بھی کر سکتا ہوں اور بھی بہت کچھ، لیکن مقصد کیا ہے؟ آپ یہاں پر آئے ہیں تو یہاں سے جب اٹھیں نا تو لوگ جا کر کہیں یار آج تو کہاں بیٹھ کر آیا؟ تو آپ کہیں یار آج ہم حضور کی محفل میں بیٹھ کر آئے ہیں، تو رنگ تو پھر چڑھا ہوا دیکھو گے نا۔ تو کمال یہ ہے کہ میں اور آپ اپنے آپ کو بدل ڈالیں۔ یقین جانیے میں بہت چھوٹا ہوں، میں تو بڑا ہوں ہی نہیں، لیکن میں نے اپنے والد گرامی کے ساتھ یوں سمجھے بڑی دنیا کو دیکھ لی، کروڑ پتی بندہ تھا، کروڑ پتی۔ اور وہ جب محفل کراتا تھا نا، دنیا کے سارے اینکر، اس کے بڑے بڑے اینکر اس کے سامنے یوں ہاتھ باندھ کے بیٹھتے تھے۔ مفتی صاحب بھی جایا کرتے تھے، میں بھی جایا کرتا تھا۔ تو ہم کہتے تھے یار کیسا شخص ہے، بڑے بڑے اینکر اس کے سامنے بیٹھ، ٹی ویوں کے جتنے بڑے بڑے اینکر ہیں اس کے بنگلے میں آ کر بیٹھتے تھے۔ لیکن یاد رکھیں جب وہ اس دنیا سے گیا نا تو اس کا بچہ بھی نا اس کو ہاتھ نہیں لگا رہا تھا۔ یہ بات میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، اللہ کی قسم۔ اور پھر نا ان کے ڈرائیور ہمیں ساتھ لے کر گئے تو ان کے ڈرائیور نے یہ بات بتائی تھی کہ یہ کروڑ پتی اگر اس کا بچہ ساری زندگی بیٹھ کر کھائے نا، اس کا باپ اتنا چھوڑ کر گیا کہ پھر بھی ختم نہ ہو، لیکن ابھی تک اس بچے نے اپنی باپ کی قبر پکی بھی نہیں کرائی اور باپ کی قبر پہ آ کے دعا مانگنے بھی نہیں آئے۔ تو وہ ڈرائیور کہتے ہیں میں نے اپنے پیسوں سے جا کر میں اپنے سیٹ کی قبر پکی کر کے آؤں کہ سیٹ نے کہیں نہ کہیں ہم سے وفا کی تھی، تو آج ہم اس انداز میں اپنے سیٹ کے ساتھ وفا کریں۔ یہ دنیا ہے۔ میں اپنے والد گرامی کے ساتھ 2 مرتبہ اولڈ ہوم گیا ہوں جہاں بوڑھے تڑپ تڑپ کر رو رہے ہیں۔ کیا ہے؟ اپنے بچوں کو دین نہیں پڑھایا۔ جب دین نہیں پڑھایا تو ان کے بچوں نے اولڈ ہوم آ کے جمع کرا دیا، ابا تو جان اولڈ ہوم جان، ہم تو اپنی بیویوں کے ساتھ خوش ہیں۔ اور وہ بوڑھا روتے ہوئے مفتی صاحب کے یہاں پر ایک پرچی ڈال گیا تھا، کہنے لگا تھا مولوی صاحب فلاں علاقے میں فلاں جگہ میرا گھر ہے، میرے بچوں کو جا کر بولو یار تم باپ کو لینے نہیں آتے تو نہ آؤ، دروازے پہ کھڑے ہو کر اپنی شکلیں ہی دکھا جاؤ۔ یہ دنیا داری ہے۔ اگر میں اس سے آگے بڑھ جاؤں تو شاید مجھ سے کوئی ناراض ہو جائے۔ آپ کے محلے میں
ایک ماں ایسی تھی جس کے گھر میں میرا چھوٹا بھائی خود کھانا دے کر آتا تھا، اس کا بچہ لاکھوں کماتا تھا، اور کھانا ہم دے کر آ رہے ہیں، بچہ لاکھوں کما رہا ہے، کھانا ہم دے کر آ رہے ہیں۔ یہاں پر بیٹھے ہوئے اور بھی لوگ اس بات کے گواہ ہیں۔ بوڑھا باپ اپنے گھر سے باہر نکل کر سو رہے، یار یہ دن بھی دیکھنے تھے ہم نے۔ میں سوچتا ہوں یار میں ابھی اس جوانی کی حالت میں یہ دیکھ رہا ہوں، جب آگے میری شادی ہوگی، میرے بچے ہوں گے، تو وہ یہ دور اس وقت کتنا آگے پہنچ گیا ہوگا، کتنا آگے پہنچ گیا ہوگا اس وقت، تو بھائی پھر تو معاملات بڑے خراب ہو جانے۔ تو یار اپنے بچوں کو دین ضرور پڑھیں، گزارش ہے میری آپ سے، دین ضرور پڑھیں۔ یہ بچہ حافظ قرآن بن رہا ہے، میری دعا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عالم دین بھی بنائے۔ میرے بھائی خود جو ہے دینی لائن میں، ہم شروع سے دینی لائن میں، اور انشاءاللہ اسی سسٹم کو لے کر آگے چلتے جائیں گے۔ یہ بچہ اور بھی بچے یہاں پر حافظ قرآن ہوں گے، یہ جب اپنے گھر سے قدم باہر رکھتے ہیں نا، سیٹ اپنے گھر سے قدم باہر رکھے نا، تو وہ خالی قدم ہی باہر رکھتے، کوئی اور کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن جب یہ بچہ اپنے گھر سے قدم باہر رکھتا ہے نا، تو نوریوں کے جو نوری رب کی مخلوق ہے نا، وہ زمین عرش سے زمین پر آ کے اپنے پر اس کے قدموں کے نیچے بچھا دیتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر بھی کوئی شان ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے اس سے؟ یار اپنے بچوں کو، چلیں یار آپ اپنے ہر بچے کو نہیں بنا سکتے، تو یار اپنے ایک بچے کو تو بنا جائیں، اپنے بخشش کا ذریعہ بنا جائیں، ایک بچے کو دین کے لیے وقف کر دیں۔ دنیا داری بھی پڑھائیں، میں یہ نہیں کہہ رہا دنیا پڑھائیں آپ، لیکن اسے دین کے لیے وقف کر دیں، اس سے یہ نصیحت کریں، بیٹا تو نے دنیا نہیں کمانی، تو نے دین کمانا ہے۔ اور یقین جانیے، اچھا یہ بھی نہ سمجھنا، میں آخری بات کرتا ہوں، یہ بھی نہ سمجھنا کہ ہم دین پڑھیں گے تو ہمیں کچھ نہیں ملے گا، یہ بھی نہ سمجھنا۔ اچھا میں اس میں اپنی تعریف، واللہ اللہ کی قسم میں اس میں اپنی تعریف نہیں کر رہا، اللہ کی قسم میں کوئی تکبراً بھی یہ بات نہیں کر، میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو دین کے مسافر ہوتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ کہاں سے رزق دیتا ہے۔ جامع مسجد بنیادی کے مصلی پر میں رمضان المبارک میں درس دیا کرتا ہوں، تو ایک مرتبہ میں نے شروع کی بات ہے، یہاں پر کچھ نمازی بیٹھے ہیں، تو میں یہ بات بیان کروں گا تو وہ ان کے ذہنوں میں آ جائے گا، وہ گواہ ہے اس بات۔ میں نے سورہ والضحیٰ کی تفسیر بیان کی، فجر کے بعد تفسیر بیان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن بیان کر رہا ہے، تو ایک اماں آئی نا، 10 کے نوٹ وہ مجھے دے کر چلی گئی۔ یہ بات کس کو پڑھا ہے وہ پتہ ہے، وہ مجمع سے بول لے، آپ کو پتہ ہے اور کس کو پتہ ہے؟ چلیں یہ ایک گواہ تو مل گئے، میں حضور کی شان بیان کر رہا ہوں، ایک اماں نا فجر کے درس میں مجھے 10 کے نوٹ دے گئی۔ اب ہمارے والد گرامی نے ہمیں یہ تلقین کی ہے، بیٹا یہ جو بابا قائد اعظم بڑے بڑے دیکھتے ہیں نا تو نیت بدل جاتی ہے، تم دین کی راہوں کے مسافر ہو، تم بس مانگنا نہیں، اللہ دیتا جائے گا۔ تو اللہ نے اس طرح دیے، وہ آ گئی اماں مجھے دینے کے لیے۔ اب میں نے والد گرامی کی طرف دیکھا، والد گرامی نے اشارہ کیا تو میں نے لے لیے۔ درس کے بعد جب میں یہاں سے پلٹنے لگا نا، تو واللہ وہ اماں دروازے پر بیٹھ کر لوگوں سے بھیک مانگ رہی تھی۔ تو میں نے اس اماں سے پوچھا، اماں آپ خود یہاں بیٹھے بھیک مانگ رہی ہو، آپ نے مجھے پیسے کیوں دے دیے؟ تو اس اماں کے لفظ وجد میں آ گیا۔ اس اماں نے کہا، بیٹا جس نبی کا تو حسن بیان کر رہا ہے، اسی نبی کے نام پہ تو مجھے بھی ملتے ہیں نا، میں اس نبی کے نام پر نہ لٹاؤں پھر؟ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ تو میں آپ کو یہ بتا، اللہ ان کے جذبے کو سلامت رکھے، میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ کا اخلاص ہو اس لائن میں، دینی لائن میں، اگر آپ کا صرف مقصد جو ہے لوگوں کی جیبوں پر ہوا، پھر معاملات بڑے خراب ہوتے ہیں۔
اور یقین جانیے میں محفلوں میں جاتا ہوں تو ایک مرتبہ گیا میں محفل میں تو لوگ نعتخواؤں پر برسا رہے تھے، میں سمجھ گیا میرے اوپر بھی آئیں گے، تو میں نے وہ منع کر دیا، حضرت میری باری میں نہ برسانا۔ تو جب آپ کے نوٹوں پر نظر ہوئی پھر معاملات بڑے خراب ہیں۔ اگر آپ اخلاص کے ساتھ چلیں گے تو بھیک مانگنے والے بھی آپ کی راہوں میں پیسے ڈالیں گے، اور وہ یہ حضرت صاحب نے تھے، انہوں نے بتا دیا، آپ سب گواہ ہیں، یہ بھیک مانگنے والی نے مجھے دے دیے۔ تو آپ یہ قطعاً نہ سمجھنا ہم اپنے بچوں کو دین پڑھائیں گے تو ہمارا بچہ بھوکا مر رہا ہوگا۔ الحمدللہ میں نے اچھے کپڑے مہنگے کپڑے پہن رکھے ہیں، الحمدللہ، یہ کوئی سستے کپڑے نہیں ہیں، الحمدللہ یہ بڑے مہنگے کپڑے ہیں۔ اور یقین جانیے میں رب کا شکر ادا کرتا ہوں، مدینے سے میرے لیے جبے آتے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، مدینہ سے، کعبہ سے، میرے والد گرامی کے صدقے سے میرے پاس جبے آتے ہیں، میں پہنتا ہوں۔ اور سب سے دیکھیں دین کی راہوں کا، آپ کہیں کہ بھائی مولویوں کے پاس کچھ نہیں ہے، میاں بہت کچھ ہے، لیکن بس اس فقیری لائن میں آپ جب اپنے بچوں کو اس طرح لے کر چلیں گے انشاءاللہ دنیا میں تو یہ اعزازات ملیں گے، لیکن سنیے شہداء، بس آخری بات، کل قیامت کے دن شہداء آئیں گے نا تو وہ جنت میں جائیں گے، سارے جنت میں جائیں گے، لیکن جب عالم دین جنت میں جانے لگیں گے نا رب روک لے گا، تو عالم دین کہیں گے مالک ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے، تو رب فرمائے گا او میرے محبوب کی شریعت کے علماء تم اکیلے نہ جاؤ، جس پہ انگلی رکھو گے میں رب تمہارے ساتھ انہیں بھی جنت میں بھیج دوں گا۔ تو وہ اکیلے نہیں جائیں گے کل قیامت کے دن، ایک عالم دین اکیلا نہیں جائے گا، اپنے ساتھ ماں باپ سب کو لے کر جائے گا۔ تو یار کسی کے ایک دل میں بیٹھی ہوگی تو میں دعا کرتا ہوں، چلے آپ انشاءاللہ کہہ دیں ثواب آپ کو مل جائے گا، آپ اپنے بچوں کو دین پڑھائیں گے انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کو دین پڑھانے والے بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، برے اعمال سے بچنے کی ہمت عطا فرمائے۔ میں آپ سب احباب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے